اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار محمد حمید شاہد پیدائش 23 مارچ 1957 گھب ضلع اٹک راولپنڈی تعلیم BA فیصل آباد یونیورسٹی اعزازات تمغہ حسن کارکردگی 2016 NEC گولڈن جوبلی ایوارڈ برائے ادب 1997 میاں محمد بخش ادبی ایوارڈ 2006 نشان اعزاز مجلس مصنفین حلقہ باب ذوق 2007 عظمت فن ایوارڈ اور دیگر تصانیف بند آنکھوں سے پرے افسانے 1994 جنم 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 جہنم 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 افسانے 1998 مرگ زارا افسانے 2004 پاور افسانے محمد حمید شاہد کے افسانے 2010 مٹی آدم کھاتی ہے ناول ادبی تنازعات تنقید و تحقیق 2006 پیکر جمیل سیرت النبی 1983 لمحوں کا لمس نثری نظمیں 1995 الف سیٹ کے لیے انشائیے 1995 سمندر در سمندر تراجم 2001 پاکستانی ادب 2003 2002 اور دیگر افسانہ برشور اس نے اپنی بیوی کے نام پر بیٹی کا نام رکھا اور بیٹی کے نام پر مسجد بنا ڈالی۔ چھی 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 جب عبدالباری ککڑ کی چھی چھی میرے کانوں میں پڑی میں فضل مراد رودینی کی طرف متوجہ تھا اور یہ جان ہی نہ پایا وہ افسوس کر رہا تھا، اس پر نفرین بھیج رہا تھا یا اس کا تمسخراتی اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ رودینی چال ڈھال اور لہجے کا پکا بلوچ تھا، بات کرتے ہوئے آدھا جملہ منہ میں گھما کر نکل گیا، تایا یوں اٹھ کر سکڑ لیتا کہ ادکئی بات بھی گرفت نہ آتی تھی، لہٰذا اس کی بات سمجھنے کے لیے صرف ایک طرف متوجہ ہونا لازمی تھا۔ رودینی یہاں بلوچستان سے اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے وفاقی حکومت کی ہدایت پر لگ بھگ سارے صوبے کے قحط سی کیفیت سے دوچار علاقوں کا دورہ کر کے متاثرین کی بحالی کے لیے موزوں ترین حکمت عملی تجویز کرنا تھی۔ ہم اسلام آباد سے 3 دن آئے تھے۔ نور نشان خان ہماری کمیٹی کا کنوینر تھا۔ وہ تھا تو 4 صدی کا پٹھان مگر اسلام آباد میں مستقل قیام اور وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے کلب ممبر کی شپ نے اسے بڑا رکھ رکھاؤ والا بنا دیا تھا۔ وہ ہر فرد کا پورا پروٹوکول لینے کا قائل تھا اور دیتا بھی تھا۔ اس کا ایسا کرنا شروع میں اچھا لگتا تھا مگر جب وہ بدلے میں ایسے ہی پروٹوکول کا متنوع نظر آنے لگا تو بہت کوفت ہوتی۔ عمر اور مرتبے میں ہم سب سے بڑا تھا، لہٰذا اس سب کا خواہش کا جیسے تیسے احترام کر لیا کرتے۔ تمام ہوا یوں کہ جوں ہی ہماری فلائٹ کوئٹہ پہنچی اسے ایسا کمال کا پروٹوکول ملا کہ وہ ہمارے بادل نخواستہ والی عزت افزائی سے بے نیاز ہو گیا۔ اسلام آباد سے کمیٹی کا تیسرا ممبر عابد وسیم تھا۔ بلا کا کانسوڑ وقفے سے اس کے کوئی نہ کوئی پرلطف بات یاد آ جایا کرتی تھی جب وہ بڑے اہتمام سے شروع کرتا تھا بات کو، مگر کنوینر کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول جایا کرتا تھا۔ کوئٹہ آنے اور کنوینر کے پروٹوکول سمیٹنے کی مصروفیت نے اس کی زبان پر کی گرہ کھول دی تھی۔ اب اسے کوئی شائستہ شگفتہ بات یاد آتی تو مجھے گونی مار کر ایک طرف لے جاتا، اپنی کہتا اور اتنا منہ کھول کر ہنستا کہ اس کے منہ کے اندر تالوں کے خوب میں لٹکتا کتا کھوں کھوں پر جھولنے لگتا۔ کنوینر ضرورت پڑنے پر بلوچستان کے کسی افسر کو کمیٹی کا غیر مستقل ممبر بنانے کا اختیار رکھتا تھا۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر ہمیں ریسیو کرنے والوں میں عبدالباری کاکڑ، ثابت خان پانیزئی اور غوث بخش لشاری بھی موجود تھے اور تینوں ہوٹل پہنچنے سے لے کر اگلی صبح تک میٹنگ تک وہ پرلطف پروٹوکول دیا تھا کہ کنوینر نے پہلی ہی میٹنگ میں انہیں بطور کوآپٹڈ ممبر بنا دیا تھا۔ برشور کا لفظ میں نے کاکڑ کی زبان سے سنا تھا، اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ پشتین بازار سے آگے اوپر پہاڑوں کے اندر اس گاؤں کا نام تھا جو خشک سالی سے شدید متاثر ہوا تھا۔ ہمارے پاس جو رپورٹس تھیں ان کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی کے 3 تحصیلوں کے جن رقبے نہری تھے کو چھوڑ کر سارا ہی سارا بلوچستان متاثرہ تھا، لہٰذا کمیٹی کے دیگر ممبران اس باتوں پر بہت زیادہ توجہ نہ دے رہے تھے مگر برشور کا نام صوتی تاثر ایسا تھا کہ میرے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ تاج محمد دین کی بیوی کے نام
پر بیٹی کے نام پر رکھنے اور بیٹی کے نام سے ایک وسیع اور عالیشان مسجد تعمیر کرنے کی بات اس نے غالباً چوتھے روز تب بتائی تھی جب کمیٹی کے مختلف علاقوں کے مشاہدے کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے اصرار کیا تھا کہ پہلے ہمیں برشور چلنا چاہیے، مگر رودینی نے اسے سختی سے ٹوک دیا کیونکہ اس نے سارا شیڈول پہلے سے ہی بنا کر مختلف علاقوں کے مقامی افسران کو تقسیم کر رکھا تھا۔ ویسے بھی رودینی کمیٹی کا مستقل ممبر تھا، بے شک اب اس کاکڑ کنویں کا چہیتا ہو گیا تھا، مگر دورے کے انتظامی معاملات کے حوالے سے رودینی کا استحقاق ایسا ہی تھا جس کا احترام ہم ہر حال میں کرنا تھا اور کرنا بھی پڑا۔ کاکڑ برشور کے لیے اصرار نے رودینی کو کچھ ایسا بدمزہ کیا کہ وہ دورے کے آخر تک کاکڑ اور کنویں سے کچا کچا رہا اور ہم عابد وسیم ایک اور سامع میسر آنے پر خوش تھا۔ تربت ہم فوکر سے گئے۔ نوشکی اور خاران جیسے علاقوں کا زمینی سفر تھکا دینے والا تھا۔ واپسی پر اس حصے کی اجڑی ہوئی وسعت ہمارے دلوں میں دکھ اور بسی بن کر گھس چکی تھی۔ نصیر آباد کے نہری علاقے حوصلہ دیتے رہے، جبکہ باقی ضلعوں میں وہی سنسان تباہی سنسار تھی۔ سب علاقوں میں یوں جڑے ہوئے تھے جیسے ہر جگہ بھوت پھر گیا ہے۔ زیارت قدرے سرسبز تھا، مگر آسمان کی ناراضگی یہاں بھی صاف دکھائی کی جا سکتی تھی۔ چمن بس نام کا چمن رہ گیا تھا، ادھر ادھر دور اڑ رہی تھی۔ لورا، ٹٹیکلی، مہول، پونگا، قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ کی ساری کاریزیں سوکھ چکی تھیں۔ قصدار اور در مولا، لندھاوا، کچی کے میدان، درہ بولان، دہاڑر، سبھی جیسے علاقوں سے ہم لگ بھگ گاڑیاں بھگاتے ہوئے گزر گئے، مگر ان کے اجاڑ پن نے ہمیں اپنے اندر بسیرا کر لیا۔ اس دوران ہم کئی بار کوئٹہ آئے اور سستا کر پھر نکل گئے اور کھڑے ہوئے۔ ہر بار کاکڑ نے کہا، آپ برشور دیکھ لیتے تو جتنی تباہی آپ دیکھ آئے ہیں وہ سب کم تر لگتی۔ وہ تباہی ہم دیکھ آئے تھے جو اس سے زیادہ کا تصور ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ کاکڑ کا کہنا تھا، برشور کی بلندیوں سے دکھ شور مچاتا اترتا ہے اور سیدھا دلوں میں گھس جاتا ہے۔ جب وہ اس طرح کی بات کر رہا ہوتا تو رودینی اور لاشاری کے چہروں پر اکتاہٹ سی آ جاتی تھی، جیسے کاکڑ اس معاملے کو اکٹھا کر رہا ہو جو کمیٹی کے ٹی او آر سے باہر ہو۔ کاکڑ اور پانزئی دونوں کوئٹہ میں مقیم تھے۔ ان کی دلچسپی کے باعث ان باغات سے 12 سے 22 لاکھ کا سالانہ کمانے والے بھی کنگال ہو کر یوں جڑ رہے تھے کہ یقین نہ آتا تھا۔ جب ہماری ٹیم پٹھان کوٹ کی کاریز کا خشک ہوتا منبع دیکھ کر نکلی تو ایک سفید پوش یکدم عین سڑک کے بیچ کنارے ہمارے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یوں کہ ڈرائیور بہت مشکل گاڑی روک پایا۔ مجھے اس طرح سڑک پر آ جانے پر شدید غصہ آیا۔ اس کے شاید زبان سے کوئی نازیبا جملہ بھی نکل گیا تھا۔ کاکڑ نے سنا تو بتایا کہ وہ گلی صغر کا عبداللہ جان تھا، 4000 درختوں والے کالا کرسیوں کے باغ کا مالک۔ اس کا باغ 7 برس پہلے 17 لاکھ میں بکا تھا۔ جب سے آسمان نے اسے رحمت برسنا بند ہوئی ہے، اس نے باغ بچانے کے لیے ہر سال نیا بورڈ لگایا، مگر پانی اتنا نیچے چلا گیا کہ ہر سال 8-10 لاکھ اسی پہ اڑ جاتے۔ پانی ہر بار نکلا ضرور، مگر اتنا کہ 2-4 مہینے پائپ کا منہ بھرا ہوا تھا، پھر کم ہوتا ہوا چلا جاتا، حتیٰ کہ ڈوبتی نفس کی طرح جھڑک کے کھاتے کھاتے ختم ہو جاتا۔ زمین کی گہرائی میں پانی تلاش کرتے کرتے کنگال ہونے والا شخص پشتو میں ہمارے کنویں کو کچھ کہہ رہا تھا، جو بات کر چکا تھا۔ کنویں نے جب سے پرس نکالا، 500 کا نوٹ الگ کیا اور اس کی کھلی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سیبوں کا مالک مٹھی بھر بیچ کر تیزی سے سڑک سے اترا اور لائی کی سمت بھاگا۔ کاکڑ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بتایا کہ وہ ہمیں امدادی سامان تقسیم کرنے والی ٹیم سمجھ بیٹھا تھا۔ لورا، قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ میں باغوں کو ایسے ہی ایک مالک نے آٹے کے لیے امداد مانگنے پائے گئے۔ کاکڑ کا اصرار تھا، برشور کا تاج محمد ترین جس کی بیٹی کے نام سے مسجد بنی تھی، قصہ ابھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ جب ہم سفر کر کے اکتا چکے تو رودینی نے بتایا کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ابھی ہمیں سراوا پہاڑی اور جھلاؤں کے میدانی علاقے دیکھنے ہیں۔ اس پروگرام میں برشور نہ آتا تھا۔ رودینی کوشش کر کے اس طرف نکلنے کی گنجائش نکال سکتا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ بات کاکڑ کو مشتعل کر دیتی تھی، تاہم اس کا بس نہ چلا رہا تھا کہ وہ کسی طرح یہاں پہنچا دے۔ اگلے روز جب ہم نچائی و مستنگ سے گزر کر نوشکی کی طرف جا رہے تھے تو وہ ہمیں اس سیرا نما علاقے کی طرف لے گیا جہاں جگہ جگہ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ رودینی نے ایک جگہ گاڑیوں کو رکوا لیا۔ وہ نیچے اتر کر انگلیاں سیدھی کر کے زمین دبائے مٹھی بھر بیٹھ کر اپنے قدموں پر گھوما، یوں کہ اس کی مٹھی کھل کر چاروں طرف مٹی پھینکتی چلی گئی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے کہنے لگا، کاکڑ، تمہیں ان لوگوں کا دکھ بڑا نظر آتا ہے جن کے باغ اجڑ گئے، جنہوں نے بہت کچھ دیکھا، اب بھوک دیکھ کر بوکھلائے پھرتے ہیں۔ دیکھو ذرا ان لوگوں کا دکھ، انہوں نے تو بھوک کی گود میں جنم لیا، انہوں نے بھوک کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ وہ بھاگتا ہوا تھوڑا سا دور گیا،
جھکا ایک ڈھانچے سے ہڈی کا جھٹکا دے کر اسے الگ کر کے پلٹا، اسے کاکڑ کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ ہڈیاں انہی بھیڑ بکریوں کی ہیں جنہیں کے تھنوں سے یہاں والے دھوتے رہتے تھے۔ اس خوش سالی کے ملبے میں تمہیں جتنی ہڈیاں زمین کے اوپر نظر آ رہی ہیں نا، اتنی زمین میں دفنا دی گئی ہیں۔ جانتے ہو کس لیے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہیں کاکڑ کے چہرے سے الگ نہ کیں۔ کاکڑ اس اچانک کے سوال سے بوکھلا سا گیا، اسے کوئی سوچ نہ رہا تھا۔ روتین نے اس کے چہرے سے نظریں لگیں، انہیں اپنے قدموں والی زمین پر گاڑ کر کہا، تم جو باغوں کے جڑنے کا قصہ بار بار لے بیٹھے ہو نا، تم کیا جانو زمین میں دبائی گئی ہڈیاں صرف بھیڑ بکریوں کی نہیں، تیرے میرے جیسے انسانوں کی بھی ہیں۔ ان انسانوں کی بھی جنہوں نے بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، جو بھوک ہی سے مر گئے۔ یہ کہتے وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ہم کوئٹہ سے کراچی نکلنے والی سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ مستنگ کے بعد ایک خلات آیا۔ خلات سے مسلسل 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد خضدار پڑنگ آباد، سوراب، کھڑکوچہ، باغبانہ، زہری ورٹ، توتک، مغئی، ہرکئی دل کو جکڑ دینے والی ویرانی تھی۔ ہمارے آگے جانا تھا مگر آگے جا نہ سکے۔ سب چپ تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے مسلسل باہر پھیلی ویرانی کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ چکے تھے۔ اس دوران نہ جانے کب رودینی نے کہا، واپس پلٹتے ہیں، آگے بھی یہی کچھ ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا گلا رند گیا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا مگر سب نے گویا رودینی کی تجویز مان لی تھی۔ کوئٹہ پہنچنے پر جب سب چپ رہے، ہمارے پاس ایک پورا دن بچ گیا تھا۔ کاکڑ اب بڑھچور کا نام تک نہ لے رہا تھا۔ ہم سب کے بیچ اتنی خاموشی حائل ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے سے بات کرنا ازحد دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ ہم ایک لمحہ مزید اس جگہ پر یوں گمسم بیٹھے رہنے سے ہمارے سینے پھٹ جائیں گے جیسے، لہٰذا کاکڑ اور لاشاری کو اپنے اپنے گھر اور باقیوں کو ہوٹل کو اپنے اپنے کمروں کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ تقریباً سب اٹھ چکے تھے۔ کنوینر کاکڑ، لاشاری، پانجے اور عابد وسیم گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے کے عمل میں تھے کہ پوری طرح کمر سیدھی کر چکا تھا۔ بس ایک رودینی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہمیں یوں اٹھتے دیکھا۔ میری تجویز ہے کہ کل بڑھچور چلتے ہیں۔ ہم سب نے پہلے رودینی کو اور پھر ایک کاکڑ کو دیکھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آن میں سارا سناٹا شور مچاتا رہا۔ ہمارے اندر سے بہتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ ہم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور ہمیں آرام کے لیے جدا ہونا تھا مگر کہیں نہیں جا رہے تھے ہم۔ کاکڑ نے ہمیں بتایا کہ تاج محمد ترین اس کے بچپن کا دوست تھا۔ دونوں کوئٹہ کے پبلک اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے اور ساتھ رہتے تھے، اور دونوں کی کئی خوشگوار شامیں اور جھیل پر گزری تھی کہ اسے ابھی تک یاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کیسے اسے کلی سرخائی کہ میر ثناء اللہ ترین کی بیٹی اچھی لگی، اور کیسے اس نے ایک شام اس کے گھر کے باہر کلاشنکوف سے مسلسل فائرنگ کر کے اپنی محبت کا اعلان کیا۔ کن مشکلوں سے کلی سرخانزئی والے رشتہ دینے پر آمادہ ہوئے، کیسے اس کی بیوی ایک بیٹی جنم دیتے ہوئے مر گئی، کیسے اس نے عین جنازہ گاہ میں اعلان کیا کہ اس نے اپنی بیوی کے نام پر نور جان رکھ دیا۔ کاکڑ جو بغیر سانس لیے بولے جا رہا تھا، یہاں پہنچ کر دم لیتے رکا تو ہمارا تجسس اتنا بڑا کہ ہم اس کے بولنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ تاہم حوصلہ مجتمع کرنے کے لیے جتنا وقت اسے چاہیے تھا اتنا اس نے لیا، اور پھر بتایا، اسی برس اس کا باغ 11 لاکھ میں کراچی کا ایک بیوپاری نے خریدا ہے۔ ایک سال درختوں پر زیادہ پھل لگتے، اس سے اگلے سال کم۔ اس نے ہمیں یہ بات اس لہجے میں بتائی جیسے ہمیں پہلے معلوم ہو۔ پھر اس نے اضافہ کیا، اس کی قسمت دیکھیے کہ ہر سال اس کا باغ پہلے سے بھی زیادہ قیمت دیتا، بس فرق یہ تھا کہ کم پھل والے سال میں باغ پچھلے سال سے ہزاروں میں اوپر جاتا اور بھاری پھل والے سال میں لاکھوں کا اضافہ دیتا۔ انہی برسوں میں اس نے اپنے لیے اپنی بیٹی کے رہنے کے لیے خلا بنایا۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں، یہاں ہر تمنا کا میر اور صاحب حیثیت فرد خلا بنا کر رہتا ہے۔ وہ جدی حیثیت والا تھا۔ بندوق، تلوار، خنجر، گھوڑا، کمان اور قلعہ مدد تو اس خاندان کی دلچسپیوں کا سامان رہے تھے، مگر اس نے قلعے نئے سرے سے بنوایا۔ گھوڑے کی جگہ پجارو آ گئی۔ میں نے اس کے پاس بڑھیا کلاشنکوف دیکھی۔ وہ بڑا شوقین مزاج ہے اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ پھر وہ چپ ہو گیا، شاید اپنی انکہی بات کی تصحیح کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ منہ میں بڑبڑایا، شوقین مزاج ہے کہاں، کبھی تھا۔ گلا صاف کرنے کو تھوڑا سا کھانسا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس سال خلا مکمل ہوا اسی برس اس نے بیٹی کے نام سے مسجد بنوانی شروع کی۔ ہم نے کبھی نہ سنا تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کا نام یوں سر عام لیا ہو۔ اس نے قبرستان میں سب کے سامنے لیا۔ اس سارے علاقے میں آج تک گھر کی کسی خاتون کے نام پر کوئی مسجد کا نام نہیں رکھا گیا تھا، مگر اس نے رکھا۔ جب رکھ دیا تو لوگ تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ تب عالی شان مسجد مکمل ہو گئی، تب اس کی بیٹی نور کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ کاکڑ نے ادھر ادھر خالی نظروں سے دیکھا، لمبی سانس لی اور آہ نکل گئی۔ بدقسمت، پھر بولتا چلا گیا، جس برس مسجد نور مکمل ہوئی تھی اس سے اگلے برس
بارش کی ایک بوند نہ پڑی تھی اور اس سے اگلے سال بھی خالے چلے گئے۔ پہلے اس کے یہاں پانی کی کمی تھی۔ اس کے باغ کی سیرابی کے لیے 8 ٹیوب ویل تھے، 5 نیچے 3 اوپر، مگر جوں زمین کے اندر پانی کی سطح گرتی چلی گئی تو وہ بوکھلا کر جو سمجھ آیا یا جو صلاح دی کرتا چلا گیا۔ مسلسل خشک سالی نے سب نکل لیا۔ ایک کر کے ٹیوب ویل خشک ہوتے رہے۔ وہ سوکھتے باغ کو بچانے کے لیے ہر برس 2-3 نئے بور لگواتا رہا، مگر زمین کا پیٹ باندھ جو عورت کے رحم کی طرح خالی نکلتا۔ اس کے پاس جو جمع جتھا تھا اسی سے اٹھ گیا، پھر وہ مخلوط ہوتا چلا گیا، مگر باغ نہ بچا پایا۔ اگلے روز جب خانزائی، میاں خانزائی اور مرغاخ کڑی اور درگنی کلی سرخازائی کے علاقوں سے گزرے تو حد نظر سے درختوں کے کٹے نظر آنے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کبھی سیبوں کے باغ تھے۔ گھروں پر پڑے تالے مکینوں کی نقل مکانی کا نوحہ سناتے تھے۔ یوں لگتا تھا ایک عذاب الہی تھا جو پوری بستی کو رون کر چلا گیا۔ بند اشجل خان خشک پڑا تھا۔ پانزئی نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے اس بندے کو پہلے خشک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی اتر آئی، اسے اوپری نکلی تو پانزئی نے اطلاع دی، ہم بڑ شور کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ کاکڑ نے خوشنما آنکھوں سے پانزئی کو دیکھا، جیسے اس نے یہ اطلاع قبل از وقت دے دی تھی، جیسے اطلاع یوں نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ تاہم وہ چپ رہا تا کہ مسجد کے مینار نظر آنے لگے۔ اس نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا، گاڑی رک گئی۔ اب ہم سب اس کے پیچھے سڑک پر اترے۔ اس نے اوپر پہاڑیوں کی تنی چھاتیوں کی سمت انگلی اٹھائی اور کہا، آسمان سے ایک بوند بھی ٹپکے ان 2 چوٹیوں کے بیچ سے پھسلتی نیچے دامن میں آ جاتی ہے۔ اس کی انگلی پہاڑی کی ناف تک چلی گئی، وہاں جہاں زمین ہموار ہو کر کے اوپر تلے کئی تختے بنا دیے گئے تھے۔ انہی تختوں پر سیدھی قطاروں میں سیاہ لمبوتر نقطے نظر آتے تھے جو نیچے دامن تک چلے گئے تھے۔ کاکڑ نے بتایا تھا وہ درختوں کے باقی رہ جانے والے ٹھنڈ سے۔ اس نے یہ بھی بتایا، جب باغ آباد تھا تو پوری وادی میں زمین ایک چپے پر بھی نگاہ نہ پڑتی تھی، مگر اب ہم نے جدھر دیکھا ادھر جہنم کے شعلوں جیسی مٹی ہی نظر آتی تھی۔ اس جہنم کے بغلی حصے میں گاؤں کی آبادی تھی۔ گھروں کا سلسلہ جہاں ختم ہوتا تھا وہیں سے مسجد شروع ہوتی تھی، جس کا ہم مسلسل ذکر سنتے آئے تھے۔ مسجد واقعی عالیشان تھی۔ میں نے اندازہ لگایا آبادی کے گھروں میں بسنے والے سارے مرد عورتیں بچے بھی اس کے صحن میں جمع ہو جاتے، تب بھی اس کا 3/4 حصہ دوسری بستیوں سے آنے والے نمازیوں کے لیے بچ رہتا، اور دوسرے آبادی والے آ جاتے تو شاید یہ سارا صحن نہ بھر پاتا۔ وہ نور مسجد ہے نا؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے پوچھ لیا۔ اس بار پانزئی بولا، یقیناً اتنی بڑی۔ میرا اگلا سوال تھا۔ کاکڑ بولا، تب وہ کہتا تھا مجھے جنت میں اتنا ہی بڑا گھر چاہیے۔ ہم چلتے چلتے نیچے تک آ گئے۔ ڈرائیور اوپر سے گاڑی گھما کر لے آیا۔ اب ہم اس راستے میں تھے جو باغ کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ آبادی تک چلتا جا رہا تھا۔ کاکڑ نے بتایا، اب یہ باغ ترین کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کنیری نے پوچھا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہ باغ تاج محمد ترین کا ہے۔ یہ باغ ترین ہی کا تھا، مگر اسے تباہی سے بچانے کے لیے اسے زرگل سے جو خرچ اٹھایا تھا، اس میں یہ باغ و قلعہ، اس کا سارا اسباب بک چکا۔ وہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ابھی اسے آدھے سے زیادہ خرچ دینا ہے۔ زرگل کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ وہ سرحد کے ادھر ادھر آتا جاتا رہا، خوب کماتا تھا، سارے علاقے میں پیمنٹ کے نام کے ہیلے اور سود پر خرچ دیتا تھا۔ زرگل کا نام آیا تو کاکڑ نے بتایا کہ کل جب اس ہوٹل میں اپنے گھر گیا تو ترین وہاں سے کا پہلے منتظر تھا، اور اس نے بتایا کہ قرض واپسی کے لیے زرگل بہت دباؤ ڈال رہا ہے۔ زرگل کے لمبے ہاتھ تھے، وہ اخروٹ آباد کے چند تلنگے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا دباؤ کوئی بھی برداشت نہ کر پاتا تھا، لہٰذا ترین کا یوں پریشان ہونا بالکل بجا تھا۔ کاکڑ نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے اضافہ کیا، میں اس کتنی مدد کر سکتا تھا؟ 40-50 لاکھ جتنا اس نے اٹھایا، ہم جیسے سفید پوشوں کی مدد سے نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ گاڑی عین مسجد کے سامنے رک گئی تھی۔ 25-30 آدمی مسجد سے نکل رہے تھے۔ کاکڑ ایک دم گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا لوگوں کے وسط سڑنے اڑائے کھڑے اس شخص کے پاس پہنچا جس کے بارے میں پانزئی نے بتایا تھا وہ ترین تھا۔ ابھی ہم گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ ہمیں دہاڑے مار مار کر رونے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو ترین کڑکی چھاتی سے لگا کے ہائے نور کہتا پچھاڑے کھا رہا تھا۔ اس سے دگنی عمر والے تسبیح اٹھائے دودھ جیسی سفید باریش داڑھی والے معزز نظر آنے والے شخص نے اس کے کندھے پر تسبیح والا ہاتھ رکھا اور کہا، ترین کیوں تماشا بناتے ہو؟ تم پچھلے 7 سالوں میں جتنی پیمنٹ میں نے دی نا، دیکھو میں نے تمہاری بیٹی سے اتنے شریف لوگوں کے سامنے نکاح کیا ہے، اب باقی قرض میں خدا کے رسول پہ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ترین چپ ہونے کے بجائے اور شدت سے چیخا، خدا رسول کے نام پر! پھر وہ ہائے نور کہتا مسجد کی سمت بڑھا اور ایک ستون کے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر یوں جھنجھوڑنے لگا جیسے پوری مسجد کو کھسکا کر کہیں لے جانا چاہتا تھا، حتیٰ کہ وہ نڈھال ہو گیا۔ بے بسی سے
ستون سے ٹکرایا، کہا کاش میں تمہیں بیچ کر اپنی نور کو بکنے سے بچا لیتا، کیا کفر بکتے ہو ذرا گل چیخا۔ اس کا ہاتھ فضا میں یوں ناچا کہ موٹے دانوں والی تسبیح کا دائرہ بناتی دائیں بائیں جھولنے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہٹے کٹے آدمیوں نے اشارہ کیا پا کر اسے مسجد کے ستون سے زبردستی الگ کیا اور کھینچتے ہوئے قلعے میں لے چلے، مگر وہ سلسل رو رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بیچ سکتا نور۔ آواز رند ہوتی جا رہی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو ایک دفعہ پھر ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ جلدی بڑھشور کی حدود سے نکل آئے، مگر بڑھشور ہمارا پیچھا آج تک کرتا رہا۔